لیجئے جی، آدھی رات گزری، رات کا تیسرا پہر، ادھر بار سپاہی پہرا دے رہے، ڈیوٹی ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ سپاہی خوشی سے پہرا دیتے، خوشی سے ڈیوٹی نہیں کرتے. اگر ان کو تنخواہ پوری نہ ملے، صحیح مراعات نہ ملے نا، تو ان کو ڈیوٹی کا کوئی شوق. رات کے وقت بھی کھڑے ہوں گے نا ڈیوٹی پہ، اگر صدر نے وزیر اعظم نے آنا ہوگا تو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. مصیبت کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا ہے. یہی حال، ان کو آ رہی ہے نیند، وہ کہتے ہیں یہ بچے پیدا ہونے کا وقت بھی نہیں دیکھتے، رات ہو گئی ہے ڈیوٹی دیتے. وہ عورت بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں کیوں ہو گیا، ہاں کا بھی کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے یہ کیا بنے گا، کب تک ڈیوٹی ہے. وہ عورت کیونکہ اندر نرمی آ گئی تھی اس نے باہر آ کے کہا دیکھو روز کا کام ہے، ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں، تمہیں نیند آ رہی ہے، تھک گئے ہو، روز کی ڈیوٹی ہے، ایسا کرو تم جا کے سو جاؤ، اگر لڑکا ہوا میں ذبح بھی کر دوں گی، دفن بھی کر دوں گی، رجسٹر میں لکھ بھی دوں گی، تم جاؤ آرام کرو. کر دو گی نا؟ ہاں بالکل. ان کا تیرے جیسی کوئی مہربان ہوگی، کتنی اچھی ہے تو بس تو کر دینا. وہ گئے جناب، جا کے سو گئے. جب پہرے دار ایسے ہوں گے تو پھر معاملہ کیسا ہوگا، سمجھ رہے نا آپ. خدا نے پہرا بھی ہٹا دیا. صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اس دائی نے، مڈ وائف نے دیکھا تو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اتنا خوبصورت بچہ، بہن میں تو اس کو ہرگز ذبح ہونے نہیں دوں گی. مگر کریں کیا، حکومت کو بھی تو کچھ رپورٹ دینی ہے نا، کوئی پرچہ ورچہ بنانا پڑے گا، کوئی کاروائی تو فائل میں ڈالنی پڑے گی نا. نہیں سمجھ رہے آپ، کچھ نہ کچھ فائل کا پیٹ بھرنا پڑے گا. تو ایسا کرو، تمہارے گھر میں کچھ ہے، ان کا بکری کا بچہ کو ذبح کرو، اس کی کھال اتاری، اس کو جا کے دفن کر دیا، رجسٹر میں لکھ دیا بچہ ہوا تھا، ذبح کر دیا، دفن کر دیا. ادھر خدا بننے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون تخت پر بیٹھا مزہ کر رہا ہے. نجومی آئے، او بادشاہ سن، وہ بچہ جس نے تیری ہلاکت کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور زندہ تیرے شہر میں موجود ہے. خدا کو خود خبر، نجومی خبر دے رہے، مخبر خبر دے رہے ہیں، پیدا ہو گیا زندہ. فوراً حکم دیا، خدا کو خطرہ پڑ گیا، ناکہ بندی کر دو، کوئی شہر سے باہر نہ جا سکے، آبادی سے باہر پہرے لگوا دیے، چھاپے مارو. کیا مارو؟ چھاپے، ریڈ. اچانک گھروں میں جاؤ، چھاپے مارو، تلاشی لو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آپ کو گود میں لیا ہوا ہے، روٹیاں پکانے والا تنور، اردو میں تندور، تن کیونکہ اس سے تن کو دور رکھنا ہوتا ہے نا، تو تنور اون جس میں روٹیاں پکاتے ہیں. روٹیاں پکا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اس کے پاس بیٹھی ہوئی، اچانک پولیس کہہ لو، اس کے سپاہی کہہ لو، فرعون کے آئے، چھاپا ڈالا، گھر کی تلاشی لینے لگے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے چھوٹے سے بھائی کو روٹیاں پکانے والے تنور میں جس میں آگ جل رہی تھی ڈال دیا، اوپر سے ڈھکن دے دیا. وہ تلاشی لے رہے، الماریاں، بکسے، بستر، کونے کھدرے، سارا گھر چھان مارا، کوئی میلا. تنور کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا، خیال بھی نہیں ہوا کہ یہاں پر بچہ ہو سکتا ہے. چلے گئے. جب وہ چلے گئے، ماں گھبرائی ہوئی بیٹی کے پاس آئی، دیکھا تو بیٹی کی گود بھی خالی ہے. تیری گود میں تیرا بھائی تھا کدھر؟ بیٹی نے کہا اماں میں نے اس کو تنور میں ڈال دیا. ماں کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے. ارے پولیس والے پتہ نہیں کیا کرتے کیا نہ کرتے. تیرے جی نے کیسے گوارا کیا کہ چھوٹے سے بھائی کو آگ میں رکھ دے؟ فوراً ڈھکن ہٹایا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے. آگ سے
آگ نے ان کے کپڑوں کو بھی جلایا جلایا۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہو؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتے ہو؟ اگر آپ کہو گے نہیں جانتے ہو تو مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ اہل بیت کے مشہور امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم۔ اب پہچان ہو گئی؟ یہ انہی کی اولاد کاظمی کہلاتی ہے، سمجھ آئی؟ امام جعفر صادق کی اولاد جعفری کہلاتی ہے، امام زین العابدین کی اولاد زیدی کہلاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ 12 امام ہے نا، 12 ظاہر ہوں گے، 11 کے نام تو یاد رکھنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم، بادشاہ کو کسی نے کہا یہ اصلی سید نہیں ہے، یہ اصلی سید نہیں ہے۔ اس نے کہا سید کا امتحان کیسے لوں؟ ان کا ان پہ جنگلی شیر چھوڑو، جنگلی درندے وہ چھوڑو، اگر انہوں نے ان کو چیر پھاڑ دیا تو یہ سید نہیں ہے، دیکھو پتہ لگ جائے گا۔ بادشاہ نے بلایا اور وہ جو شیر منگوا کے پنجروں میں بند رکھے کہ جس وقت آئیں گے ایک دم پنجرے کھول دینا، بلایا، حضرت صاحب بڑام سے آ گئے، تشریف لے آئے، ادھر داخل ہوئے، ادھر انہوں نے پنجرے کھول دیے، سارے شیر آپ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، سب حضرت کے قدم چوم رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ ہو گئی ہے تسلی، تسلی ہو گئی ہے؟ اس نے بتایا نہیں، آپ نے فرمایا تیری تسلی ہو گئی، دیکھ لیا نا شیروں کو، تو نے کہا تھا یہ چیر پھاڑ کریں گے، دیکھ لیا نا، قدم جھکا دیے۔ فرمایا آئندہ کسی سید کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تیرے جاننا چاہا تھا میں نے، ورنہ اگر گستاخی کرتے تو یہی تیرے لیے ہلاکت کا باعث ہو جاتے۔ تو جب حضور کی آل کو درندے نہیں چھیڑے، ہو سچی آل ایمان والی، تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، آگ کیسے جلاتی؟ کھیل رہے نکالا، لیکن ماں کے دل میں ڈر پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ اونچی۔ یہاں ایک بات اور سناؤں؟ چلیں آپ نہیں سننا چاہتے، آگے چلتے ہیں۔ بولا کوئی نہیں، میں نے کہا شاید آپ کو لگ رہا ہے، میں نے دن میں بھی روزہ رکھ کے بھی تقریر کی، ابھی بھی اتنا کر رہا ہوں، آپ سے شوق سننا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی دعوت کی، گھر میں آئے، دسترخوان ٹیبل کلاتھ بچھایا۔ ہمارے ہاں آج کل پلاسٹک کے ہوتے ہیں، پانی گر جائے تاکہ کپڑا خراب نہ ہو، کپڑے کے ہوتے جو بھی ہے، بچھایا۔ دیکھا تو اس پہ داغ لگے ہوئے تھے، میلا تھا، کسی کے منہ سے نکلا رہے اس پہ تو داغ لگے ہوئے، یہ تو میلا ہے۔ ان کا اچھا، وہ پکڑا، سامنے تنور آگ جلتا ہوا، اس میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ شیخی بگاڑنا، لوگوں نے سمجھا کہ جی بڑے امیر ہیں، ڈال دیا کہ اگر یہ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا آ جائے گا۔ دولت کا اظہار، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا دولت کا مظاہرہ کرنے کا۔ تم جانتے نہیں ہو ہمارے دادا کے، جناب دادا کے گاؤں تھے، پورے باغ تھے، کیا کون جا کے پوچھے گا؟ وہ ایک صاحب تھے نا، کہنے لگے میرے دادا کی اتنی بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں بہت سارے کمرے تھے، اتنا بڑا اس کا صحن تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ ایک طرف سے گھوڑے پہ چل کے جاتے تھے تو دوسری طرف گھنٹے میں پہنچتے تھے، اتنا بڑا صحن دالان تھا۔ اگلا سوچ میں پڑ گیا کہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا پڑ رہا ہے وہاں تک، اتنا بڑا۔ اس نے کہا میرے دادا کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، وہ اتنی لمبی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ کھڑے ہو کے بادلوں کو جھاڑتے تھے۔ اگر تو چھوڑ رہا ہے تو میں بھی چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے دادا وہ چھڑی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تمہارے دادا کے دالان میں۔ آواز کے ساتھ مسجد میں نا، مسجد میں ذرا آواز کو قابو رکھنا۔ تو اگر چھوڑ رہا ہے تو کر مقابلہ نا۔
اب وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ میرے دادا کا دالان اتنا بڑا ہے تو اب انکار کر سکتا